السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام احباب کا خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ، اور اسی روزے کے درمیان دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی ہر عبادتوں کو، ہر دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور بحمدہ تعالی ہم رمضان المبارک کے متعلق مختلف احادیث کریمہ سے فیوز اور برکات حاصل کر رہے ہیں کہ رمضان بندے کو کیا کیا دے کر جا رہا ہے۔ یقیناً اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ عشرۂ مغفرت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جو وقت بھی ہے اسے ہم تمام کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہو سکے اتنا اپنے رب کو ہمیں منوانا چاہیے، اور اس مہمان کو ہم سے راضی ہو کر جانا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، روزے کے متعلق آپ نے بہت سی حدیث پاک کو سماعت فرما لیا۔ آج مزید ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو ابو یعلا اور طبرانی نے نقل کیا ہے، کہ حضور رسالت اکرم نور مجسم شفیع امم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، ایک دن کا نفل روزہ رکھا، تو اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر اس شخص کو سونے آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر سونا دے دیا جائے، پھر بھی وہ اس کے اجر و ثواب کو مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ سٹاپ کر دوں۔ تو عزیزان محترم، سبحان اللہ، کیا حدیث پاک ہے کہ نفل روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا حصہ کھلا ہے، خالی ہے، اس حصے کے برابر اگر اس بندے کو سونا دے دیا جائے، چاندی دے دی جائے، پھر بھی اس کے اجر و ثواب کو وہ نہیں مکمل کر سکتا۔ جب اس کا ثواب کیا ہے، یہ تو قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ جب ایک نفل روزے کا یہ حال ہے، اندازہ لگائیں، جب ایک نفل روزے کا حال یہ ہے تو رمضان المبارک کے فرض روزوں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں تو نیکیوں کے ماہ سیام کے نیکیوں کا حال ایسا ہے کہ یہاں تو ایک نیکی کرو تو مالک خوش ہو کر 700 گنا عطا فرما دیتا ہے، 70 گنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا عطا فرماتا ہے، کبھی اور رحمت جوش مارتی ہے تو 1000 عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا یہ اجر و ثواب ملتا ہے، کبھی تو حال ایسا رہتا ہے کہ بندہ نفل ادا کرتا ہے اور اس کے کھاتے میں 70 فرضوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، فرض کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بندہ بڑی مشقت کے ساتھ جب فرض نماز ادا کرتا ایک ادا ہے، اور مولا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ ماہ سیام پر اس کا خاص رحم و کرم ہے کہ جو وہ اس طرح بندوں کو نواز رہا ہے۔ اور یقین مانیے، چونکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت لوٹنی ہو
تو ہم تمام کو کبھی خانہ کعبہ جانا پڑتا ہے، کبھی مسجدوں میں آنا پڑتا ہے، لیکن واحد ماہ سیام ایسا ہے کہ خانہ کعبہ تو لوگوں کو بلا کر نوازتا ہے، لیکن رمضان تو گھر گھر آ کر نوازتا ہے اور بے حساب نوازتا ہے۔ یقیناً یہ وہ نعمت رب نے ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے کہ یہ نعمت کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ یقین مانیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس پورے ماہ سیام کے اندر، اس پورے رمضان المبارک کے اندر بس یہی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے گاؤں بھر کے اندر اہل محلہ کو، گاؤں بھر کو، پورے ملک ہندوستان کو اللہ خوب ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، خوب ہمیں ترقیاں نصیب ہو، رزق حلال رزق واسع ملے، مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور چلیے عزیزان محترم، آخر میں چلتے ہوئے رمضان المبارک کے متعلق کے مسائل کو بھی سماعت فرما لیجئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا یا کسی نے کسی کی غیبت کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ یقیناً بات ہے، اور اس کی پھر کئی ایک مسائل نکلتے ہیں، جیسے کسی کو احتلام ہو گیا، نائٹ فالٹ ہو گیا نوجوان بچوں کو یا کسی طریقے سے بڑوں کو، تو احتلام ہونے کی صورت میں حکم یہ ہے کہ تم اٹھو اور فوری طور پر غسل کر لو۔ اگر روزے کی حالت ہے تو یہ یاد رکھیے گا، چونکہ غسل میں 3 فرائض ہیں، ایک ہے گرگرے کے ساتھ کلی کرنا، دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل 11 مہینے کا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر چونکہ حالت روزہ ہو تو حضور نے فرمایا حالت روزے کے اندر اتنی شدت کے ساتھ گرگرا کر کے کوئی کلی کرنا چاہے تو وہ نہیں کرے، کیونکہ حالت روزہ میں یہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا غسل اتر جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، اس کا غسل ہو جائے گا، وہ پاک و صاف ہو جائے گا، وہ نماز بھی پڑھ سکے گا، قرآن کی تلاوت بھی کر سکے گا۔ یہ خاص یاد رکھیے، کیونکہ لوگ احتلام یا جنابت کی حالتوں میں بہت سے لوگ تو بہت سا وقت نکال ڈالتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ صبح کے معاملات کو ٹھیٹ شام تک لے جاتے ہیں۔ عزیز، ایسی صورتوں سے بچے۔ یقیناً جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ بیان کیا۔ دوسرا ہے غیبت، چونکہ یہ بہت عام ہے صاحب، یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، اتنا بڑا اس کو گناہ ملتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور رسالت اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غیبت کی وہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اتنا بڑا گناہ یہ غیبت کا ہے۔ یقین مانیے غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے لیکن روزہ نہیں جاتا ہے۔ یقین مانیے ایسے بہت سے اعمال ہم ہوتے رہتے ہیں، کسی کے حسد میں ہمارے دل جلتے ہیں، کسی کی ترقیوں کو دیکھ کر ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے یہ دل کے جو امراض ہیں نا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جب بندہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے نا، تب یقین مانو اسے رب بھی حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے بولنے میں کوتاہی ہوئی ہوں تو اسے معافی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔